جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے اس میں بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں، اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ایک تو ملٹری کورٹس کے حوالے سے وہ جو بلی تھیلے سے باہر آنے کو تھی وہ اب باہر آ چکی ہے، اور باقاعدہ کل جو ہے اس اہم معاملے کے اوپر سماعت بھی رکھ دی گئی ہے۔ اس کے کیا وجوہات ہیں، اتنی جلدی میں یہ کیوں فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس کا تعلق قاضی فائز عیسیٰ کے بطور چیف جسٹس 17 ستمبر کے بعد جو نوٹیفیکیشن آج یعنی 4 مہینے پہلے جاری ہوا ہے اس سے بھی کوئی تعلق بنتا ہے، اور کیا عدلیہ بمقابلہ اسٹیبلشمنٹ اب ایک آخری راؤنڈ ہے جو کہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے اوپر آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کے حوالے سے، جس میں کہ ایپیکس کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم کانفرنس بھی ہوئی جس میں بات چیت ہوئی، اور اس کے اندر بہت سارے تمام جو لوکل لیول کے اوپر سٹیک ہولڈرز تھے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ معاشی پلان جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے 2035 کا، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اب انتخابات کے امکانات جو ہیں وہ معدوم ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ کیوں دو سابق وزرائے اعلیٰ جو ہیں وزرائے اعظم وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ان کے بیچ میں بات چیت ہونی چاہیے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، ان دونوں نے ایک ہی مدعے پہ بات کی ہے، اور عباسی صاحب کی جو ملاقات رہی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ بھی بڑی اہم رہی اس سلسلے کے اندر۔ انہوں نے بعد میں پریس ٹاک بھی کی، لیکن ان کا جو مدعا تھا یا ان کی جو بات تھی وہ بہت ہی واضح تھی، اور وہ یہ تھی کہ انتخابات جو ہیں اس کے سے پہلے رولز آف دا گیمز جو ہیں وہ طے ہونے چاہیے، اس کے لیے جو معاملات ہیں وہ بھی طے ہونے چاہیے، اور انہوں نے ان سو مینی ورڈز جو ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں یا جو ہمیں محسوس ہم نے ان کی گفتگو سے بھی کیا ہے، جو پریس کانفرنس کی ہے جس میں تبصرہ بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے، کہ انہوں نے سو مینی ورڈز نواز شریف صاحب سے کو کہا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، یعنی شاہد خاقان عباسی صاحب اگر میاں صاحب جو ہیں وہ خود آ کے اپنی جو ہائی کمان ہے وہ نہیں سنبھالتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی سیاست ہے اور جو ڈائلاگ ہے اس کا پروسیس وہ خود شروع نہیں کرتے۔ ظاہر ہے کہ ان کی جو بھی ڈسسیٹسفیکشن تھی وہ انہوں نے میاں صاحب سے شیئر کی ہے، میاں صاحب نے ان کے ساتھ جو ہے معاملات پہ بات کی ہے، مختلف معاملات موضوعات کے اوپر کھل کے سیر حاصل جو ہے وہ گفتگو کل کی جو میٹنگ تھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اس کے اندر ہوئی ہے، اور واضح پیغام دونوں طرف سے دیا گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو بھی نے بھی ان کو یہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ پارٹی کے جو پلانز ہیں ان کے جو کنسرنز تھے اس کے معاملے پہ ان سے کھل کے بات کی ہے، اور اسی طرح سے عباسی صاحب نے بھی فارمر پرائم منسٹر کو یہ کہا ہے کہ اس وقت جو پالیٹکس جہاں پر کھڑی ہو گئی ہے اس میں ڈائلاگ کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہونا چاہیے، اور پرسیکیوشن نہیں بلکہ پروسیکیوشن جو ہے اس کا عمل ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ڈائلاگ خود نواز شریف صاحب کو بحیثیت ایک رہنما کے طور پہ جو ہے وہ ان کو اس کا آغاز کرنا چاہیے۔ تو جو ایک اگر یہ نہیں ہوتا تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ سیاست سے الگ ہو جائیں گے، یا وہ الیکشن نہیں لڑیں گے، فی الحال الیکشن نہیں لڑیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وطن واپس آتے ہیں، وہ ان کی بات کو سنتے ہیں، وہ اپنی پارٹی کو سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے، یہ بہت ہی اہم ہوگا دیکھنا۔ اسی طرح کی جو ڈیمانڈ ہے، دلچسپ بات یہ کہ وہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی سامنے رکھی ہے، اور آج ہی بلکہ ان کا سٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا، اور اس وقت جو ہے رولز آف دا گیمز طے کرنی پڑیں گی، معاشی پلان یا باقی جتنے بھی ایجنڈاز ہیں اس کے اوپر بات کرنی پڑے گی، جو کہ عباسی صاحب نے بھی کہی ہے۔ تو یہ بالکل درست بات ہے، یہ وقت ہے جس میں کہ ریفارمز ہو رہی ہیں، جس میں کہ ایک فوج جو ہے وہ سیاست سے تھوڑی سی الگ ہوئی ہے، اور ابھی اس کو مکمل ہونا ہے، لیکن اس مکمل ہونے تک بھی سیاستدانوں کو اپنی جگہ لینے کے لیے بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا۔ بات چیت عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی، میرا خیال ہے کہ اب یہ معاملہ اتنا زیادہ اہم نہیں رہا۔ اب جو معاملہ ہے وہ یہ اہم رہا ہے کہ ان کو بھی ضرور دعوت دی جائے، لیکن تمام لوگوں کو بلایا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جائے اور آگے بڑھا جائے،
ایک معاشی ایجنڈے کے ساتھ، تاکہ پاکستان جو ہے جو کہ 2014 سے لے کے آج تک جس پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آنے دی گئی یا نہیں آئی، اس کا جو بھی ذمہ دار تھا، اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی، عمران خان صاحب ذمہ دار تھے، پی ڈی ایم ذمہ دار تھی، جو بھی تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ 2014 سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک انریسٹ ہے، اور ان 8-9 سالوں میں پاکستان 50 سال پیچھے گیا ہے. تو میرا خیال ہے اب اگر نہیں تو کبھی نہیں، اور ابھی اسی کے اوپر جو ہے وہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. اور یہ جو 2035 کا منصوبہ ہے، دیکھنے کو بہت ہی خوشگوار منصوبہ ہے کہ 10 خرب ڈالرز کی معیشت پاکستان بن سکتا ہے. حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن معاشی پالیسی کو نہیں بدلا جائے گا. 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں جو ہے وہ مل پائیں گی. برآمدات جو ہیں 100 ارب ڈالرز تک پہنچ سکتی ہیں. اس کے یہ موٹے موٹے نکات ہیں جو کہ اس کانفرنس میں، یا جو ایک ایجنڈا ہے 2035 تک کا، اس کو رکھا گیا ہے. اور اس میں جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے، اور پہلی بار ظاہر ہے کہ کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ آرمی چیف بھی حصہ ہوں گے. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آرمی چیف اس لیے اس کا حصہ بن رہے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں جہاں بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے ان کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے گارنٹیز چاہیے ہوتی ہیں. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹس رہتی ہیں. تو اس بنیاد کے اوپر، اور پھر جو پاکستان کے بزنس مین جو کمیونٹی ہے اس کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں باقاعدہ طور پر ہماری اطلاعات ہیں کہ یہ کہا گیا ہے کہ جب تک فوج جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، اس معاملے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اور ان کو ذمہ داری کسی طور پہ لینی چاہیے. تو اب اس سیاسی جو ٹیم ہے اس کے ساتھ ساتھ اب آرمی چیف بھی اس کو لک آفٹر کریں گے. اور یہ جو معاشی پلان ہے یہ بہت ہی زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ ایک جسے بہت ہائپر قسم کا پلان ہے، مگر اللہ کرے کہ یہ مل جائے، یہ بن جائے. اور اس کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہماری اطلاعات بھی ہیں وہ ٹارگٹس رکھے گئے ہیں، مختلف جو ایسٹس ہیں ان کے لیے بھی. اور یہ ون ونڈو آپریشن کی بھی بات ہوئی ہے جس کی ضرورت تھی. اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا گیا ہے، کیا جا چکا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا ہے. مگر اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ کی جو عدالتیں ہیں وہ آ سکتی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کارکے کا معاملہ تھا، ریکوڈیک کا معاملہ تھا، یا پھر دوسرے پروجیکٹس سے انٹرنیشنل. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالتوں نے ماشاءاللہ ان کا جو بیڑا غرق کیا ان پروجیکٹس کا، اور پاکستان کو ہر جگہ سے جرمانے جو ہے وہ بھگتنے پڑے. تو اب ایک طرح سے اس جو کچھ دن پہلے عطا بندیال صاحب نے کہا تھا کہ اب ہمارا معاشی اس پہ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہ انہوں نے کہا نہیں ہے، ان کو محسوس کروایا بھی گیا ہے کہ آپ یہ ان معاملات کے اوپر نہیں آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں ان کے اوپر عدالتیں اوور ریئیکٹ نہیں کرتی ہیں جس طرح سے ہماری عدالتیں کرتی رہی ہیں. تو اب عدالتیں 16 ستمبر کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ عدالتیں بھی پاکستان کے جو ایک معاشی پلان ہے اس کا حصہ بنیں گے، اور وہ اس معاملے کو ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے. یہ گارنٹیز جو ہیں، کیونکہ اس سے پہلے جتنی ڈیلز تھیں وہ سپریم کورٹ کے ذریعے سے خراب ہوئی، تو اب اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آن بورڈ ہوگی کہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ خراب نہ ہو سکے. دوسری طرف جو معاملات ہیں اس 2035 کے پلان کے مطابق، یہ ظاہر ہے کہ 2 مہینے کی حکومت تو یہ پلان نہیں بناتی، یہ بات تو اب آبویس ہو گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2035 کا منصوبہ جو ہے وہ 11 اگست کو جانے والی حکومت بنا لے. تو لگتا ایسے ہے کہ امکانات اس بات کے بڑھ گئے ہیں کہ شاید جو ٹینیور ہے گورنمنٹ کا وہ بڑھ جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ ایک 6 مہینے کی ایکسٹینشن پہلے مرحلے پہ ممکن ہو سکتی ہے، اور یہ امکان کی میں بات کریں، اور اس کے بعد اگلی 6 مہینے کی ایکسٹینشن بھی اس میں جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے. ارریلیونٹ ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاست تاحال. کل کی بات کبھی نہ ہم نے کی ہے نہ کریں گے، مگر یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے جو تمام چالیں پہلے ناکام ہوئی ہیں، اب جو ہے باقی آگے کی جو اسموتھ ٹرانزیشنز ہیں ان کو بھی یقینی بنایا جائے. اور اسی سلسلے میں آج جو ہے وہ 4 مہینے پہلے نوٹیفیکیشن آیا ہے صدر مملکت کی منظوری کے بعد. یعنی اس کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ صدر مملکت نے دستخط کیے ہیں کہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب،
وہ 17 ستمبر سے اپنی جو کرسی ہے، اپنی نشست ہے، وہ اپنی جو چیف جسٹس کے بطور تقرری ہے، اس کے اوپر ان کو یقینی بنا کے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، تو کوئی ابہام تاکہ نہ رہے، اور جو ابھی موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ اپنے بہت عزت احترام کے ساتھ اپنے گھر چلے جائیں۔ لیکن اب بھی جو نئی کہانی اب سامنے آئی ہے آج کے بعد، جس میں کہ پورا ایک آج بینچ تشکیل دیا گیا ہے، اور اس کے لیے پچھلے کئی دنوں سے اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب کی ملاقاتیں بھی عمران خان صاحب کے بہاف کے اوپر ہو رہی تھیں، اور یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے، اور اس پہ ابھی جو بینچ اور یہ موسٹ لائکلی تھا، اس بات یہ دلچسپ بات یہ کہ آپ پاکستان کی عدالتوں کا پریڈکٹ کر سکتے ہیں انفارچونیٹلی، اور یہ پریڈکشن پہلے سے آ رہی تھی کہ اس ہفتے کے اندر، اگلے ہفتے کے اندر چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں، ملٹری کورٹس کے معاملے کو، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی پٹیشنز تھیں، اس میں آرٹیکل 245 کی بھی پٹیشن، عمران خان صاحب کی پٹیشن، اعتزاز احسن صاحب کی پٹیشن، پھر جواد خواجہ صاحب کی پٹیشن جو ہے وہ تمام پٹیشنز انہوں نے کلب کی ہیں، اور کل انہوں نے یہ طلب کر لیا ہے، اس کے اوپر بینچ بھی بنا دیا ہے، 9 رکنی بینچ ہے جو کہ بڑا ہی دلچسپ بینچ ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ اچانک چیف جسٹس صاحب کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی یاد آ گئی، اور وہ اپنے جو 3 یا 5 کا ان کا ایک پینل ہوتا تھا ان سے نکل کے اب وہ جو ہے وہ دوسری طرف چلے گئے ہیں، اور سب کو انہوں نے پہلی بار ایک انکلوسیو قسم کا ایک لارجر بینچ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دیا ہے، جس کے پیچھے مقاصد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے ملٹری کورٹس کا، یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی پاکستانی جو کہ آئین اور قانون پہ یقین رکھتا ہے، بائی دا وے یہ بھی آئینی عدالتیں ہیں، یہ غیر آئینی نہیں ہے، آئین کے اندر یہ شامل کی گئی تھیں ضرب عضب کے بعد کے جو آپریشنز تھے اور ٹیررسٹ کی، لیکن ٹیررسٹ کے ساتھ اس کو نمٹنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن ملٹری کورٹس آئینی ہیں، مگر یہ اس طرح کی آئینی ہے کہ سویلین مارشل لاء یا سویلین جو کورٹ مارشل ہے اس کے اوپر ریزسٹنس ہمیشہ سے رہی ہے، اور ہم سب اس کے اوپر بات کرتے رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس کا قیام جو ہے وہ اس میں سویلین جو معاملات ہیں یا مقدمات ہیں وہ نہیں ٹیک اپ ہونے چاہیے، لیکن جو اس وقت کی صورتحال بن گئی ہے، میں اپنا انپٹ نہیں دے رہی، میں صرف آپ کے سامنے صورتحال رکھ رہی ہوں کہ عدالتوں کے اندر جتنے بھی معاملات جاتے ہیں، یا ایون 9 مئی کے بھی معاملات اگر جاتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ 9 مئی کے بعد کے معاملات، اس میں عدالتوں کا رویہ تحریک انصاف کے لیے، ان کے کارکنوں کے لیے، ان کے رہنماؤں کے لیے بالکل مختلف رویہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو یہ تاثر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو ہے اس کے اوپر بہت یعنی کہ تعصب کے ساتھ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو جو بینچ بنایا گیا اس کے اندر جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب جناب چیف جسٹس صاحب کی زیر نگرانی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر موسٹ ہیں، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب ان کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ جج ہیں، اعجاز الاحسن صاحب، یعنی ٹاپ جو 9 ججز ہیں ان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، اور یحییٰ آفریدی صاحب بھی ہیں اس میں، منیب اختر صاحب ہے، سید مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ بھی اس کے اندر جو ہیں وہ شامل کی گئی ہیں۔ اب یہ پٹیشن جب آئے گی اور یہ تمام جو 4 خاص کر کے یحییٰ آفریدی صاحب، منصور علی شاہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور اس کے ساتھ طارق مسعود صاحب، یہ اسی طرح کے یعنی ایک جمہوریت، آئین اور اس کانسٹیٹیوشن کی سربلندی کے والے لوگ ہیں، جو کہ اس کے لیے سارے جج ہوتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر یہ باقاعدہ ان کا ایک بڑا اس کے اوپر ایک پوائنٹ آف ویو رہا ہے۔ تو ان کو ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹس جب کا معاملہ آئے گا، اور یہ جج صاحبان بھی ظاہر ہے ان کا اگر یہ ریکیوز کرتے ہیں تو خبر بنے گی، نہیں کرتے ہیں تو یہ جو فیصلہ دیں گے وہ بھی جو ہے وہ اس ملٹری کورٹس کے خلاف آ سکتا ہے، تو ان تمام ججز کی طرف سے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کے جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے، اور اس وقت یہ پتہ ہے کہ ملٹری کی جو نبض ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے ملٹری کورٹس کے معاملے کو لے کر کے۔ ظاہر ہے کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ کنٹروورشل یہ ہو سکتا ہے، اور اگر یہ جج صاحبان جو ہے 4، کیونکہ یہ ایک باقاعدہ ہم دیکھا جائے تو اسٹریٹجی کے تحت یہ بینچ جو ہے وہ تشکیل ہوا ہے، میں اس سے زیادہ بات نہیں کر سکتی، لیکن یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ جو 4 جج صاحبان دوسری طرف کے ہیں یہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اگر ہوتے ہیں تو کیا فیصلہ دیتے ہیں، اور اگر چھوڑتے ہیں اس بینچ کو تو کیا ہوتا ہے، اور پھر بھی 5 جو ہیں وہ
چیف جسٹس صاحب کے انفلوئنس یا حلقہ احباب کے لوگ کہا جاتا ہے جس طرح سے وہ ہے اس کے اندر، تو ایک فیصلہ جو ہے وہ فیور یعنی ملٹری کورٹس کے خلاف بھی آ سکتا ہے. تو دلچسپ ہوگا اس معاملے کو دیکھنا بھی، لیکن ایک نئی جنگ جو ہے وہ جاتے جاتے عطا بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس صاحب انہوں نے چھیڑ لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس معاملے کے اوپر. دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک آخری معاملہ ہی ہوگا ستمبر سے پہلے، یا یہ لنگر آن ہو سکتا ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کا جو ان کا کیوریٹیو ریویو تھا وہ فیصلہ حکومت نے ختم کر دیا تھا، مگر چیف جسٹس صاحب کے دفتر میں ابھی بھی موجود ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.